أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ للرجال نصیبا مردوں کے لیے حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترک الوالدان چھوڑ جائیں ان کے ماں باپ، والاقربون اور قریبی رشتہ دار، وللنساء اور عورتوں کے لیے بھی نصیبا حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترک الوالدان چھوڑ جائیں ماں باپ، والاقربون اور قریبی رشتہ دار، مما قل منہ اس میں سے جو تھوڑا ہو او کثر یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضا یہ حصہ ہے مقرر شدہ۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اور جب حاضر ہو جائیں تقسیم کے وقت، اولو القربى تمہارے قریبی رشتہ دار جو غریب ہوں، والیتامى اور یتیم، والمساکین اور غریب لوگ، فارزقوہم منہ بس دو انہیں بھی اس میں سے، وقولوا لہم اور کہو انہیں قولا معروفا بات اچھی، ولیخشى الذین اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، لو ترکو کہ اگر وہ خود چھوڑ جائیں، من خلفہم اپنے پیچھے، ذریۃ اولاد، ضعافا کمزور، خافوا علیہم کہ وہ ان کے بارے میں خطرات رکھتے ہوں، فلیتقوا اللہ پس چاہیے کہ ایسے لوگ ڈریں اللہ سے، ولیقولوا اور کہیں وہ قولا سدیدا بات درست، ان الذین یأکلون بے شک جو لوگ کھاتے ہیں، اموال الیتامى یتیموں کے مال، ظلما ظلم زیادتی سے، انما یأکلون بے شک وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم نارا اپنے پیٹوں میں آگ، وسیصلون اور ان قریب وہ داخل ہوں گے، سعیرا دہکتی ہوئی آگ میں۔ عورتوں، یتیموں، ان کے حوالے سے احکام بیان ہو رہے ہیں۔ اب یہاں میراث کی تقسیم میں جن لوگوں کے حصے بنتے ہیں ان کو ادا کرنے کا حکم ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو جو وہ چھوڑ کے دنیا سے جاتا ہے تو سارے کے سارے مال کی شکل میں ہو، وہ نقد کی شکل میں ہو، زمین کی شکل میں ہو، مکان کی شکل میں، کاروبار، بزنس، جو بھی چیز وہ چھوڑ کے گیا وہ سارا اس کا ترکہ کہلاتا ہے، وہ میراث ہوتی ہے، اور اس میں اس کے جتنے رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کے بہن بھائی، ماں باپ، اس کی اولاد، اس کی بیوی،
مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، سب کے سب جو اس کے ورثاء ہیں، سب کا اس میں حصہ ہے۔ دور جاہلیت میں بچوں اور عورتوں کا حصہ نہیں نکالتے تھے۔ اسلام جب آیا تو اسلام نے آ کے اس کا شعور دیا کہ بچوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے، بوڑھوں کا بھی حصہ، سب کا حصہ میراث میں ہے۔ تو پھر اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں پھر عورتوں کو میراث اور ترکے میں حصہ دیا جانے لگا۔ اب پھر وہی دور جاہلیت عود کر آیا۔ اب بھی لوگ عورتوں کو میراث سے حصہ نہیں دیتے۔ بچوں کو تو چلو مل جاتا ہے، لیکن عورتوں کو میراث سے حصہ نہیں دیا جاتا، اور عورتوں کو جائیداد سے محروم رکھا جاتا ہے۔ اور عورتیں بھی پھر شرما شرمی کہتی ہو جی اسی اپنے بھائیاں نو دے سڑے حصہ۔ تو یہ بات غلط ہے۔ تو اس کو اللہ جل شانہ یہاں بیان فرما رہے ہیں، للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے، مما اس مال میں سے، اس جائیداد میں سے جو ترک الوالدان چھوڑ جائیں ان کے ماں باپ، والاقربون اور کوئی قریبی رشتہ دار ہو، ان کا بھائی ہو، ان کی بہن ہو، ان کا کوئی اور عزیز ہو، خامد ہے، تو یہ جو بھی چھوڑ جائیں۔ وللنساء نصیبا، اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے، مما ترک الوالدان، اس مال جائیداد میں سے جو چھوڑ جائیں ان کے ماں باپ، والاقربون اور قریبی رشتہ دار، مما قل منہ، یہ مال تھوڑا ہو اور کثر یا زیادہ ہو، جو کچھ بھی کوئی چھوڑ گیا مرنے والا اس کو تقسیم کیا جائے گا، اور اس کے جو شرعی ورثاء ہیں سب کو اس میں حصہ ملے گا، عورتوں کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ آج کل باپ کی اولاد سے اس کی بیٹیوں کو حصہ رواجن نہیں ملتا، اور بعض جگہوں پہ لوگ ڈھٹائی سے نہیں دیتے، اس خیال سے کہ ہم نے مثلا باپ چلا گیا، پیچھے بھائی ہیں اب اور ان کی بہنیں ہیں، تو بھائی اپنی بہنوں کو حصہ اس لیے نہیں دیتے اب زمین میں سے، جائیداد مکان میں سے، وہ جی ہم نے ان کو جہیز تو دے دیا، جہیز دے کر ہم نے ان کو فارغ کر دیا۔ اور عورتیں چونکہ معاشرے ہمارے ان علاقوں کا ایک رواج بن گیا کہ عورتیں حصہ نہیں لیتی، تو اب عورتیں بھی شرم کے مارے یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کیسی بہن ہے جو اپنے بھائیوں سے حصہ لیتی ہے۔ تو اب بھائی اس بات پہ مطمئن ہوتے ہیں جی بہن نے معاف کر دیا حصہ، اور یا بہن نے کہہ دیا کہ میں حصہ نہیں لیتی، بھائی اس کا حصہ نکال لیں آپ، جتنا شرعی حصہ بنتا ہے بھائیوں کا بہنوں کا، سب حصے بنے، ڈھیریاں بنائی جائیں، اور اس میں پھر سب بھائیوں کو بہنوں کو حصہ مل جائے مقررہ۔ اس کے بعد بہن کہے کہ یہ حصہ جو میں نے وصول کر لیا ہے، یا یہ جو زمین میں نے لے لی ہے، اب میں خوشی سے یہ اپنے بھائیوں کو ہبہ کرتی ہوں، یا اپنے فلاں بھائی کو میں دیتی ہوں، تو یہ تو بات بنتی ہے۔ لیکن اگر بہنوں کا حصہ ہی نہیں نکالا اور زبانی کلامی کہا جا رہا ہو جی بہنیں نہیں لیتی حصہ، اور بہنیں بھی کہیں جی ٹھیک ہے جی ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں سے اپنے باپ کی جائیداد میں سے کچھ لیں، تو علماء نے اس کو لکھا ہے یہ ناجائز ہے، حرام ہے، بھائیوں کے لیے اس زمین سے آمدن یہ حرام ہوگی۔ تو اس لیے اس کا ہم سب کو خیال کرنا چاہیے کہ میراث کی تقسیم میں بہنوں کے حصے مقرر کر کے جو شرعی حصے بنتے ہیں وہ ان کو دے دیے جائیں، اس کے بعد پھر بہنوں کو دیکھا جائے گا کہ بہنیں حصہ اپنا واپس کرتی ہیں یا لے لیتی ہیں۔ یقیناً جب بہنوں کا حصہ نکالا جائے گا تو وہ لیں گی، بہت کم ایسی ہوں گی کہ جو اپنا حصہ لے کر کے پھر کہیں کہ اب ہم نے اپنے بھائیوں کو دیا، لیکن چونکہ بھائی نکالتے نہیں ہیں، رواج بن گیا جس کی وجہ سے وہ بھی خاموش رہتی ہیں۔ یا پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے اگر کسی
کو دینا نہیں ہے کہ باپ اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کو سارا کچھ دے دے خود اپنے ہاتھوں سے. اب چونکہ وہ مالک ہے تو مالک جیسے چاہے اس کی تقسیم کر دے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن باپ جب فوت ہو جائے اب اس کے بعد اس کا جو ترکہ ہے اس کو ہر صورت شرعی طریقے سے تقسیم کرنا پڑے گا، بچوں کو بھی عورتوں کو بھی دینا ہوگا. اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا نصیبا مفروضا، یہ حصے مقرر شدہ ہیں، اللہ نے یہ حصے طے کر دیے، لہٰذا اس حصوں کو تم نے ادا کرنا ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب حاضر ہو جائیں تقسیم کے وقت. یہ ایک اور مسئلہ بیان فرمایا میراث کی تقسیم کے ورثاء میں تقسیم کے علاوہ. ایک شخص فوت ہو گیا، اس کا ترکہ اس کی جائیداد اور میراث کو تقسیم کیا جانے لگا. سارے رشتہ دار اکٹھے ہیں، اب اس میں تقسیم ہونی ہے کہ بہنوں کو کتنا ملے، بھائیوں کو کتنا ملے، اور میت کے بہن بھائی جو ہیں اس کے والدین ان کو کتنا ملے. اب اس تقسیم کے وقت انہی کی برادری کے کچھ غریب لوگ آ جائیں، یتیم لوگ آ جائیں، کوئی غریب مسکین آ جائیں کہ ہمیں بھی کچھ اللہ کے لیے اس میں سے دے دو، یعنی سوال کریں وہ غریب لوگ. تو ان کے بارے میں ہدایت دی ہے کہ تم ایسے غریبوں کو بھی اپنی اس میراث میں سے کچھ دے دو، لیکن اس دینے کی کچھ شرعی طور پر شرطیں ہیں. مثلا اس میت کے جتنے ورثاء ہیں وہ ورثاء سب کے سب اس وقت موجود ہوں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ورثاء سب کے سب بخوشی ان غریبوں کو دینے پہ رضامند ہوں کہ ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، ہمارے اس جو مال ہے اس میں سے کچھ ان کو بھی مل جائے. اور سب بالغ ہوں. اگر نابالغ اس میں ورثاء میں کچھ نابالغ بھی ہیں، بچے ہیں مثلا. اب بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کی اجازت شرعاً معتبر نہیں ہے، لہٰذا اگر نابالغ بچہ ورثاء میں سے ہے تو پھر چونکہ اس کی اجازت معتبر ہے ہی نہیں، وہ کہے بھی کہ ٹھیک ہے میری طرف سے دے دو، اس کی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں. تو ایسی صورت میں اگر نابالغ بچے بھی ان ورثاء میں سے ہوں پھر تو نہیں دیا جا سکتا ان مانگنے والوں کو، ان ضرورت مندوں کو. بالغ ہوں سارے ورثاء اور سب موجود بھی ہوں اور سب دلی طور پہ راضی ہوں تو پھر یہ حکم لاگو ہوگا. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہوں تقسیم میراث کے وقت، اولو القربا، تمہارے قریبی رشتہ داروں میں جو غریب لوگ ہیں، مستحق ہیں، وہ آ جائیں. والیتاما، یا یتیم لوگ آ جائیں. والمساکین، یا غریب مسکین آ جائیں. اور فرزقوہم، تو تمہارے پاس دینے کی کوئی صورت گنجائش ہے، سب راضی ہیں تو دے دو انہیں من ہو اس میراث اور ترکے میں سے کچھ، جتنا تم چاہو ان کو کچھ ان کی دل جوئی کے لیے دے کے ان کو واپس کر دو. لیکن اگر تم دے نہیں سکتے، مثلا کوئی وارث یہاں موجود نہیں، یا وارثوں میں نابالغ بچے ہیں یا ایک ہی بچہ ہے، یا بعض لوگوں کے رویے سے تمہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ دینے پہ راضی اور خوش نہیں ہے، تو پھر انہیں طریقے سے ٹال دو. وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، تو کہو انہیں قولا معروفا، اچھی بات، مناسب بات، انہیں سمجھا دو بھائی شرعی قاعدے کے مطابق جب تک سارے وارث دلی طور پہ خوش ہو کے نہ دیں ہم تمہیں دے نہیں سکتے. یا یہ کہ ان میں چونکہ یتیم جو نابالغ بچے وہ بھی وارث ہیں، شرعاً ان کی اجازت معتبر نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کو اس میراث میں سے تک دے نہیں سکتے. البتہ جن لوگوں کو حصہ مل رہا ہے، جب ان کو حصہ مل جائے اس ترکے اور میراث میں سے تو پھر وہ صاحب دل بنے اور ایسے غریب لوگوں کی ضرور مدد کریں، اپنے حصے میں سے ان کو کچھ دے دیں، 1000 2 4000 جتنی گنجائش وہ سمجھتے ہیں، یا کوئی چیز ہے یا اناج کی صورت میں ترکہ تقسیم ہوا تو اس میں سے اپنے حصے سے کوئی صاحب دل ان آنے والوں کو
ان موقع پر موجود غریبوں کو کچھ دے دے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن کوئی گنجائش دینے کی نہ ہو تو پھر ان کو اچھی بات بتا کے سمجھا کے واپس کر دو۔ قولوا لهم قولا معروفا، انہیں بات اچھی کہہ دو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، لو ترکو یعنی ان لوگوں کو یہاں سے ڈانٹ کے نہ بگائیں، یا گنجائش بنتی تھی لیکن جان بوجھ کے نہیں دے رہے لالچ کی وجہ سے۔ یہ اللہ نے یہاں وہ بات فرمائی، اگر بالفرض تمہاری کوئی ایسی کمزور اولاد ہو، تمہارے بچہ کوئی یتیم ہو جائے، وہ اگر کسی کے پاس اپنی مجبوری کے تحت مانگنے کو جائے تو تمہارے بچے کو کوئی خالی ہاتھ اپنے سے واپس لوٹا دے تو تمہیں اس کی خبر ہو تو دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی۔ ایسے تمہارے پاس اگر کوئی آ جائے تو تمہیں بھی اس میں حوصلہ دکھانا چاہیے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، لو ترکو کہ وہ خود اگر چھوڑ جائیں، من خلفہم اپنے پیچھے، ذریۃً ضعافاً کمزور اولاد، یتیم چھوڑ جائیں، کوئی غریب ان کی اولاد ہے، خافوا علیہم جن کے مستقبل کے بارے میں انہیں خطرات پریشانی ہو کہ ان کا کیا بنے گا، یہ اگر کسی کے موقع پر جائیں تو انہیں دینا تمہارا جی چاہے گا، اسی طرح تمہارے پاس جو آئیں تو تم بھی ان کو دینے کی کوشش کرو۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پھر چاہیے کہ اللہ سے ڈرو ایسے معاملات میں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور کہو بات اچھی۔ کوئی ضرورت مند آئے تو اللہ سے ڈر کے اس کی مدد کر دو، اور نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو مطمئن کر کے بھیجو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى، یہ تحدید اللہ نے سنا، ڈراوا دیا ہے کہ یتیموں کے مال سے اپنے آپ کو بچانا، یتیموں کے مال کے کھانے سے بچنا یہ بہت سخت معاملہ ہے۔ بے شک جو لوگ یاکلون کھا جاتے ہیں اموال الیتامى یتیموں کے مال، ظلماً زیادتی سے، ان کی اجازت کے بغیر، ان کی رضامندی کے بغیر، اور جو یتیم بچہ ہے ذرا اس کی تو اجازت ہے ہی نہیں، وہ کہے بھی تو پھر اس کے اجازت کو شرعاً معتبر سمجھا ہی نہیں گیا، اس کا کسی صورت تم مال نہیں لے سکتے۔ تو میت کے ترکے میں سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ماتم کی رسومات ہوتی ہیں وہ ترکے میں سے لوگ کرتے ہیں، میت کی میراث سے ماتم کی رسومات ادا کرتے ہیں۔ مثلا قبر، شہروں میں قبر قیمتاً کھدوائی جاتی ہے، اس کی قیمت ہوتی ہے، کفن کی قیمت ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں نے رواج بنا رکھا ہے ماتم والے گھر میں کھانا پکتا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں میت کے ترکے میں سے دی جا رہی ہیں، اس کی قبر بنانا یہ تو ترکے میں جائز ہے، اس کا ایک حصہ ہوتا ہے میت کا، اس میں سے وہ جو ہے نا قبر کی مزدوری دے دی جائے، اس کو کفن دے دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں رسمیں ہیں، میت کے گھر میں 3 دن کھانے پکتے ہیں، اور بعض علاقوں میں ہوتا ہے کہ وہ اہل خانہ کھانا پکاتے ہیں، کچھ جگہوں پہ ہوتا ہے برادری کھانا پکاتی ہے، اس گھر والے کو اس کھانے میں اس کا خرچہ نہیں ڈالا جاتا، برادری کرتی ہے، تو اس میں تو گنجائش ہے۔ لیکن اگر یہ کھانا اور اسی طرح تیسرے دن لوگ اجتماع کرتے ہیں، ہمارے اس کو کل کا ختم کہا جاتا ہے، اور اس پہ بڑا کھانا تیار ہوتا ہے، مجمع آتا ہے، یہ اگر میت کے ترکے میں سے کیا جا رہا ہو، اب اس کے ورثاء جتنے شریک ہیں اگر تو سب کی دلی رضامندی سے یہ خرچ ہو رہا ہے تو پھر تو کوئی گنجائش بنتی ہے کہ آدمی کہے کہ کھانا اس سے تیار ہو رہا ہے۔ اور اگر اس ورثاء کے اندر کوئی یتیم بچہ ہے یا بچہ نابالغ ہے اس ورثاء کی فہرست میں، تو ایسی صورت میں ترکے میں سے یہ کھانے یا اس قسم کے اخراجات کرنے کی قطعاً کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اور اگر ان ورثاء میں کوئی بچے تھے یا بالغ ہیں لیکن وہ رضامند نہیں ہیں اس طرح کے خرچوں پہ، تو یہ کھانا کھانے والوں کے لیے ناجائز ہوگا، بلکہ فقہی کتابوں میں لکھا ہے کہ جن ورثاء کی اجازت شامل نہیں، اس ترکے میں سے کھانا پکایا جا رہا ہے، یا ان ورثاء میں نابالغ بچے ہیں
اور ان کی اجازت معتبر نہیں اور اس سے کھانا، تو ایسا کھانا حرام کا ہوگا۔ وہ خواہ 3 دن کا ہو یا تیسرے دن کا ہو، 7ویں کا ہو، 10ویں کا ہو، 40ویں کا ہو، اس کھانے کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں۔ اور جو لوگ خود پکائیں تو اس میں بھی ہوش سے کام لینا چاہیے کہ بھئی میت کے گھر میں کھانے کی دعوتیں، یہ کوئی عقل تو نہیں مانتی۔ دعوت تو خوشی کے موقع پر ہوتی ہے۔ ہاں میت کے اصالِ ثواب کے لیے وہ تو صدقہ ہوتا ہے، وہ خیرات ہوتی ہے، اور وہ غریبوں کا حق ہے، اور اس کو غنی لوگ، مالدار لوگ تو نہیں کھاتے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کھانے کی دعوتیں ہوتی ہیں اور لوگوں کو بلایا جاتا ہے اس کھانے پہ، اور لوگ امیر اور مالدار کھاتے ہیں، اور نام رکھا ہوتا ہے اصالِ ثواب کا۔ بھئی اصالِ ثواب تو صدقے کا ہوگا، یا اصالِ ثواب دعوت کا ہوتا ہے۔ آپ دعوت کسی کو خوشی کی کھلاتے ہیں، اس کو اصالِ ثواب کریں، یا پھر آپ صدقے کی صورت میں کوئی کھانا کسی کو تقسیم کریں، اس کا اصالِ ثواب ہوتا ہے۔ اور دعوت خوشی کی ہوتی ہے، اور یہ موقع نہیں ہے، اس لیے فقہ کتابوں میں ماتم کے گھر میں دعوت بدعت لکھی ہے، ماتم والے گھر میں کھانے کی دعوت یہ بدعت لکھی ہے۔ اور اگر اصالِ ثواب کا کھانا ہے تو وہ مالدار لوگ کھا نہیں سکتے، وہ تو حق غربا کا ہے، مساکین کا ہے۔ اس میں بڑی قواعدیں ہیں، لوگوں کو اس حوالے سے سمجھنا چاہیے۔ تو اگر ورثاء میں سے کوئی یتیم ہے یا نابالغ بچہ ہے تو یہ ہے کہ یہ مال کھانے والے ظلماً یتیموں کا، انما یاکلون، بے شک یہ کھا رہے ہیں۔ اس وقت تو آدمی بڑا خوش ہو کے کھا رہا ہے، گوشت کھا رہا ہے، فلاں کھا رہا ہے، حلوہ کھا رہا ہے، لیکن فرمایا انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک یہ لوگ کھا رہے ہیں، بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں نارن، آگ کو۔ یہ کھانا نہیں کھا رہے، یہ مال نہیں کھا رہے، یہ چیزیں نہیں کھا رہے، بلکہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب یہ لوگ دوزخ کی آگ میں داخل ہوں گے جو شعلے مارتی آگ ہے۔